بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پربکار تقریب کا آغاز ہونے جاتا ہے، تو سب سے پہلے میں جناب حفیظ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک کے لیے تشریف لائیں۔ حفیظ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلتوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. یہ میں نے جو آیا تلاوت کی ہے یہ سورہ نساء سے ہے، 4 نمبر سورہ ہے اور 135ویں آیت ہے۔ یہ ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے، سب نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، تو میں نے اسی لحاظ سے اس آیت کو چنا ہے کہ نہیں، اگر مجھے کہا گیا تو میں آپ سے یہ آیت شیئر کروں گا، اور یاد دہانی کے لیے کہ بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو کہ انسان انصاف پر مبنی ہو اور جس میں ہر ایک کو اس کا حق ملے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کیا کہتا ہے، تو میں یہ آپ کے ساتھ اردو میں اس کا ترجمہ شیئر کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ کا اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا غریب تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم پیچ دار شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ تو حاضرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ بھئی آج کے حالات کے مطابق اب ہمارے آگے 3 4 5 بندوں کا اگر پیش کیا جائے تو ان میں سے سب سے اچھا جو کون ہے، یہ بھی ایک گواہی ہے کہ بھئی آپ سچ کی گواہی دے رہے ہیں کہ بھئی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کسی ایسے آدمی کو ہم آگے نہیں لاتے جو کہ جس کی ہم شہادت دے رہے ہیں کہ وہ اچھا ہے، کیونکہ الیکشن کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بھئی جو اچھا سب سے اچھا ہو اس کو آپ آگے لائیں۔ تو یہی میرا مقصد تھا کہ آج میں اس آیت کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ خود بھی غور کریں، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، اور ہم اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ یہ قرآن کریم کا کیا حکم ہے، اس کو ہم ذرا غور سے دیکھیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب حفیظ صاحب جو تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اور ہمارے ذہنوں کو ایک اجالا دے رہے تھے قرآن مجید کا ترجمہ کر کے۔ تو اس سے پہلے کہ آج کی جو محفل ہے، مجلس ہے، عید ملن پارٹی ہے، اس کا باقاعدہ بزنس کا آغاز کیا جائے، میں چاہوں گا کہ محمد اصغر چوہان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائیں۔ جناب محمد اصغر چوہان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چاند تارے کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. اور معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر، معجزہ تھا وہ ہجرت میں ان کا سفر، دشمنان خدا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. مرحبا شان معراج ختم الرسول، مرحبا شان معراج ختم رسول. سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملے، کیا خبر کس کو کب جام کوثر ملے. ہم تو ان کی ادا دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء، وہ امامت کی شب وہ صف انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے. اور میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی، میں نصیر آج لایا وہ نعت
समा देखते रह गए, चांद तारे ही क्या देखते रह गए। असगर चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दिलों को खूब गरमाया इसके रसूल से, बहुत मेहरबानी। तो जनाब, इससे पहले कि मैं अर्ज़ करूं कि आज की जो मीटिंग है इसकी गर्ज़ व गायत क्या है, ये क्यों सजाई गई, आप इसमें तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं चाहूँगा कि वो लोग जिन्होंने इसके लिए काम किया उनको आपसे तारफ़ कराया जाए। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इसहाक़ खान साहब आप तशरीफ़ लाइएगा और बैठिएगा स्टेज पे। इसके बाद मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ लाइएगा, मोहम्मद अमीन साहब तशरीफ़ लाइएगा, अहमद चौधरी साहब तशरीफ़ लाइएगा, हनीफ साहब तशरीफ़ लाइएगा। तो जनाब, ये वो सारे लोग हैं, ये वो सारी शख्सियात हैं जिन्होंने ईस्ट साइड के एरिया में पीटीआई को ऑर्गेनाइज करने का बेड़ा उठाया है। ये एक इंटरम कमेटी है जो पीटीआई को टी साइड में मुतारफ करा रही है और पीटीआई को जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है। तो ये आज की जो खूबसूरत महफिल, जी ये खूबसूरत इसलिए है कि इसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, तो ये भी इन्होंने सजाई है। तो इसके बाद हमारे जो मेहमान हैं जनाब मोहम्मद आसिफ खान साहब जो ब्रेडफोर्ड से तशरीफ़ लाए हैं और जो पीटीआई के इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ यॉर्कशायर और हम्बर के, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाइएगा और इनके लिए तालियां भी बहुत हैं। और इसी के साथ बैठे हुए जनाब मलिक सरजीत साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, इलेक्टेड पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ यॉर्कशायर और हम्बर हैं। तो इसके बाद जनाब मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि जो आज की ये महफिल है, ये आज की जो महफिल है ये ईद मिलन पार्टी है, ये इसलिए सजाई गई है। नंबर 1 तो ये था कि जो लोग पीटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े खुशी से और फख्र से आपको बताना पड़ रहा है, मैं शेयर करता हूँ कि थोड़े ही अरसा में पीटीआई टी साइड के तकरीबन 70 पीपल जो है वो मेंबर बन चुके हैं, पेड मेंबर, और इनके अलावा जो अनपेड हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। और इसके अलावा बहुत सारे वो लोग हैं जो अपने तौर पे ऑनलाइन मेंबर बने हुए हैं, तो उनकी तादाद इनसे ज़्यादा है। तो एक तो ये था कि उन सारे लोगों को वेलकम किया जाए कि आपने एक ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की, आपने अपना जो कौमी फ़र्ज़ है उसको निभाने के लिए आपने एक कदम उठाया। और दूसरा इस महफिल का, इस जो मजलिस है ईद मिलन पार्टी का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पीटीआई क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है, आपने उसमें क्यों शमूलियत इख्तियार कर ली है, या वो मीडिया में प्रोग्राम्स देखते हैं तो उनका दिल करता है कि हम भी इसमें शामिल हों, इस तहरीक में शामिल हों, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं मिलता, उन्हें पता नहीं चलता कि वो किससे रब्ता करें लोकली। तो इस महफिल का मकसद ये था कि उन लोगों को पता चले कि इस एरिया में कौन कौन से लोग जो हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि उनसे रब्ता कर सकें। तो ये थी जनाब छोटी सी तमहीदी और तारीफी बात। इसके बाद ये है कि आज का जो फॉर्मेट है प्रोग्राम वो ये है कि पहले स्पीचेस होंगी, जो मेहमान हमारे हैं वो भी तकारीर करेंगे, कुछ हमारे जो लोकल पीटीआई के रहनुमा हैं वो भी अपनी तकारीर करेंगे, और उसके बाद आखिर में सवालात और जवाबात का एक सिलसिला होगा, और उसके बाद जो है वो खाने का इंतज़ाम आपके लिए किया हुआ इंशाल्लाह खाना होगा, और उसके बाद हम हस्बे जो है रूटीन अपने अपने घरों पर लौट जाएंगे। तो जनाब बिला ताखीर आज की जो हमारी इस तकरीब के पहले मुकर्रर हैं मैं उन्हें दावत खिताब देता हूँ ताकि वो बताएं कि पीटीआई क्या है, उन्होंने पीटीआई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्यों शमूलियत इख्तियार की, और उनके पास आपके लिए कौन सा जो है वो पैगाम है। एक दो बातें जो हाउस कीपिंग के हवाले से है कि ये जो तकरीब इस जगह हो रही है ये एक मजहबी प्लेस है, क्विकर्स की एक मजहबी जो है जगह है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम अपनी जो जगह है मुकद्दस उनका एहतराम करते हैं इस तरह हम भी यहाँ एहतराम करेंगे इसका। और बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अलार्म वगैरह का चक्कर नहीं है, खैरियत ही रहेगी, टायर्स जो है वो आपके पीछे हैं, तो जो जिस जरूरत हो वो जा सकता है। तो ये छोटी सी हाउस कीपिंग के बाद जनाब अहमद भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और हमारे दिलों को गरमाएं, अपने ख्यालात का इजहार करें। अहमद चौधरी साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ کو سید ملن پارٹی میں جو زیر اہتمام ہے پی ٹی آئی ٹی صاحب کے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ میں پی ٹی آئی کے عہدیداران جو برینڈ فورڈ سے تشریف لائے آصف خان صاحب, شنجیل صاحب اور میں اپنے تمام قابل احترام بزرگوں اور دوستوں کو شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے رہے ہیں. ہم اکثر پاکستان کے مسائل گنتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے, لیکن جب تک ہم کوئی عملی قدم نہیں اٹھائیں گے ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. اور عملی قدم ہم کون سا اٹھا سکتے ہیں کہ جب پاکستان کا الیکشن آئے اس وقت ہم پورا اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی ووٹ کا صحیح استعمال کریں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشن جنرل الیکشن قریب آ رہا ہے اور اب ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس میں اپنا پورا حصہ ڈالیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند نکات آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں. ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب پاکستان کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں اور ہمیں فکر مند ہونا بھی چاہیے. اگر ہم انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں جو آج پاکستان کے حالات ہیں تو تب بھی ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم ایز اے مسلمان دیکھیں مذہبی نقطہ نظر سے تب بھی ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے. اگر ہم ایز اے پاکستانی دیکھیں کہ ہم وہاں سے ہیں تب بھی ہمیں پاکستان کی فکر کرنی چاہیے. اور اگر ہم صرف اور صرف اپنی ذات کو دیکھ لیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے لیے پاکستان کے جو مسائل ہیں حالات ہیں کس طرح ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. ہم سارا سال چارٹی کی صورت میں پاکستان میں رقم بھیجتے رہتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کو رقم بھیجتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے یہاں بجٹ بنانے میں کتنی آسانی ہو جائے. تو اسی طرح البتہ ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری نہ ہو, پاکستان میں غربت نہ ہو, تحفظ ہو, انصاف ہو. الغرض ہر پاکستانی پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے. یعنی پاکستان کی خوشحالی ہماری منزل ہے. اگر کوئی سعودی عرب میں رہتا ہے تو اس کی منزل بھی یہی ہے. اگر کوئی امریکہ میں ہے تو اس کی منزل بھی یہی ہے. اگر کوئی جرمنی میں ہے تو اس کی منزل بھی یہی ہے. اور اگر کوئی برطانیہ میں ہے تو اس کی منزل یہی ہے کہ پاکستان خوشحال ہو. اب کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو صحیح راستے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے کئی سالوں سے ہمیں کوئی صحیح راستہ نہیں ملا. لیکن آج مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں, کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ آج ہمیں وہ راستہ مل گیا ہے اور وہ راستہ ہے عمران خان. کوئی آدمی یہ سوال کر سکتا ہے کہ آخر عمران خان ہی راستہ کیوں ہے, باقی بھی تو لیڈر ہیں. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑی فطری اور بنیادی دلیل دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے 1996 میں اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی. اور وہ بنیاد کیوں تھی؟ ایک نظریے پر کہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ہے اور اس میں انصاف کا بول بالا کرنا ہے. پھر عمران خان لوگوں کو بلاتا رہا, جگاتا رہا, قائل کرتا رہا. پھر وہ وقت آیا 30 اکتوبر 2011 جب لوگوں نے عمران خان کی بات سنی اور کہا کہ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ 15 سال کا عرصہ تھا جس میں پرویز مشرف کا ایک ڈکٹیٹر کا دور بھی آیا جس میں عمران خان کو وزارت کی پیشکش بھی ہوئی. اس میں زرداری کا دور بھی شامل ہے جس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے نااہل لوگ جو ہیں وہ ان کے عہدوں پہ فائز ہیں. لیکن عمران خان نے اپنے نظریے پر مفاہمت نہیں کی, نہ اقتدار کا لالچ کیا, نہ دولت کا لالچ کیا. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں عمران خان پر اعتبار کرتا ہوں جو ملک میں تبدیلی لا سکتا ہے, جو پاکستان کے لیے ایک اچھا لیڈر ثابت ہو سکتا ہے. دوسری دلیل جو روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جس کو پہلے آزمایا نہیں گیا. باقی تمام لیڈر آزمائے جا چکے ہیں اور وہ ناکام ثابت ہوئے ہیں. پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد عمران خان پر یقین کرتی ہے کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا, لیکن کچھ لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ فلاں بندہ آ گیا, فلاں آ گیا.
لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر تمہیں عمران خان پر یقین ہے تب بھی عمران خان کو ووٹ دینی چاہیے، اور اگر شک ہے تب بھی عمران خان کو ووٹ دینی ہے، کیونکہ شک ہوتا ہے، لیکن باقیوں پر ہمیں پک ہے کہ نہ وہ تبدیلی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے فرسودہ نظام کو چینج کریں، تبدیل کریں، اور نہ کبھی ایسا کریں گے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جیسا انہوں نے ملک کا حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن مسلم لیگ نون، میں ان کے بارے میں سوچتا ہوں کہ وہ کس منہ سے ووٹ مانگتے ہیں۔ آج آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں، پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ چوری، ڈکیتی، ظلم، زیادتی، بچیوں کے ساتھ زیادتی، اس کے علاوہ بے انصافی، اس کے علاوہ جائیدادوں آپ کی جائیدادوں پر قبضہ، سکولوں کی سہولت موجود نہ ہونی، بنیادی تعلیمی سہولت موجود نہ ہونی، سرکاری اسپتالوں میں برا حال، یہ بنیادی مسائل ہیں۔ کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون نے یہ مسائل حل کر دیے؟ نہیں کیے، تو پھر کیسے وہ ووٹ مانگ سکتے ہیں؟ جو ایک صوبے کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ پورے پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے؟ بہت خوب، تعلیم جاؤ نا پہ بہت اچھے مقرر جی ہمارے، بڑی ہستی۔ تو اس کے علاوہ میں عمران خان کو ایک اللہ کی طرف سے انعام سمجھتا ہوں اپنے پاکستانیوں کے لیے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے جیسے لاکھوں کروڑوں لوگ جو مایوس تھے، جو ناامید تھے، کبھی نہیں سوچتے تھے کہ پاکستان ٹھیک ہوگا، آج ان کو امید ملی ہے، وہ پورا امید ہو گئی۔ وہ لوگ جو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، آج وہ جلسہ گاہوں میں نظر آتے ہیں۔ جو لوگ سیاست اور سیاستدانوں سے نفرت کرتے تھے، آج وہ خود سیاستدان بن رہے ہیں۔ وہ لوگ جو الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، آج وہ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب الیکشن آئے گا اور ہم ووٹ ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے تھے پہلے لیفٹ اور رائٹ کی سیاست تھی، اب رائٹ اور رانگ کی سیاست ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے ہم علاقائی سیاست کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے ہمارا ایم این اے کون سا اچھا ہے، ایم پی اے کون سا اچھا ہے، لیکن اب ہم نے ایسے نہیں سوچنا، اب ہم نے پورے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جو نازک حالات ہیں پاکستان کے، کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، وزیرستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جب ہم نے یہ چیزیں دیکھ کر اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس لیڈرشپ کو منتخب کرنا ہے کہ جو پورے پاکستان کی لیڈرشپ ہو۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا جیلوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لاہور میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اسلام آباد میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جو آگ کراچی میں لگی ہوئی ہے، کوئٹہ میں لگی ہوئی ہے، وزیرستان میں لگی ہوئی ہے، وہ آگ کل جیلوں میں بھی لگ سکتی ہے، لاہور میں بھی لگ سکتی ہے، وہ ہر جگہ پھیل سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایسی لیڈرشپ کو منتخب کرنا ہے، اور وہ لیڈرشپ ایک ہی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف، اور وہ لیڈر ایک ہی ہے، عمران خان۔ تو آخر میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہربانی فرما کر، آپ جانتے ہیں کہ الیکشن قریب آ رہا ہے، تو ہم اس آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہماری سوچ آزاد ہونی چاہیے، ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے جتنے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست جتنے پاکستان میں ہیں، ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ آپ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنی ووٹ کو نہ بیچیں، اپنے ضمیر کو نہ بیچیں، بلکہ اچھی جو لیڈرشپ ہے اور جو صحیح لیڈرشپ ہے اس کے لیے باہر نکلیں اور اس کو ووٹ دیں۔ اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ آپ مہربانی فرما کر، اگر ہو سکے ہم ہر سال 2 سال کے بعد پاکستان جاتے ہیں، اس الیکشن میں پاکستان جائیں، اپنی ووٹ بھی ڈالیں، اور اپنے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں سے بھی لے کر جائیں ساتھ، ان کی ووٹ بھی ڈلوائیں۔ تو انشاءاللہ اگر پاکستان کی تقدیر بدلی تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے اس میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایک 3 شہروں پر مشتمل قطع وہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ تنقید کرنے والوں، گر احساس ہے تمہیں مظلوم کا اور پاکستان کا۔ تنقید کرنے والوں، گر احساس ہے تمہیں مظلوم کا اور پاکستان کا۔ جتنے ہیں لیڈر ان میں ڈھونڈو بہتر ہے کردار کس انسان کا۔ کسی کی بات نہ مانو، تحقیق سے پاؤ حقیقت کو۔ کسی کی بات نہ مانو، تحقیق سے پاؤ حقیقت کو۔ دیکھو اہلیت، مقصد، منشور اور قول و عمل ہر سیاستدان کا۔ جو نہ دبایا تم نے ضمیر کی آواز کو،
خود ہی جان لو گے پلہ باری ہے میرے قائد عمران خان. احمد چودھری صاحب زندہ باد. احمد چودھری صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تقریر بھی ان کی اپنی تھی اور ان کی جو شادی تھی وہ بھی ان کی اپنی، تو ان کے لیے بہت ساری تعلیم. مولانا صاحب آپ نے وہ سوال کیا، انشاءاللہ تقاریر کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، اس میں ٹچ کیا جائے گا، لیکن مختصر طور پہ کہ یہ بھی شرف پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو حاصل ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی اور وہ جو جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ حق مل چکا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ زرداری اور نواز شریف تولے کو یہ یقین ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں سے جو اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی. تو اب وہ جو موڈیلٹیز ہیں وہ طے کرنے میں دیر لگا رہے ہیں، تو لیکن انشاءاللہ یہ سیلاب، یہ سونامی رکنے سے نہیں رکے گا. تو بلا تاخیر جناب میں حنیف صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حنیف صاحب، ان کے لیے ایڈوانس میں تعلیم. سامعین السلام علیکم اور آپ سب کو خوش آمدید. اور تمام دوست اور احباب جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اور آپ سب احباب کا بھی. میں نے کچھ لکھا ہے لیکن یہ انگلش میں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ تقریب کس لیے کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ ہے کہ یکشا کے دور میں جو ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر تھے وہ شراب کے اور دوسرے جو کام تھے ان میں بہت ماہر تھے اور وہ رات کو بڑی لمبی محفل سجاتے تھے. ایک دفعہ پاکستان کی ایک ایکٹریس تھی، اس کا نام ہے ترانہ. وہ ترانہ کا مطلب لٹرلی انتھم ہوتا ہے. تو اس کو بلوایا گیا جی ایچ کیو میں. تو جب وہ جی ایچ کیو کے اندر گئی تو سپاہیوں نے کوئی پروٹوکول نہیں دیا، کوئی بات نہیں کی کہ چلے گی. جب وہ 2-4 گھنٹے کے بعد واپس آئیں تو جب وہ گیٹ سے نکلنے لگی تو جو سپاہی تھے وہ سنتری وہ کھڑے تھے، تو انہوں نے جو گارڈ آف آنر دیا اور بڑا آؤ بھگت کی اس نے اپنی گاڑی کھڑی کی. تو کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں جب گئی تھی وہی ہوں، میرا نام ترانہ ہے، تو آپ کسی نے کوئی بات نہیں کی، تو اب میں واپس جا رہی ہوں تو یہ کیوں آپ نے یہ گارڈ آف آنر کیا؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ جب گئی تھی تو صرف ترانہ تھی، اب جو ہے وہ قومی ترانہ بن گئی. تو اور میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو زرداری صاحب ہیں وہ بے نظیر سے شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. جب وہ اقتدار میں آئی تو وہ 10% بن گئے، مسٹر 10% بن گئے، اور جب وہ فوت ہوئی تو آپ 100% بن گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب مینیپولیٹ کرنے میں، پارلیمنٹ کو مینیپولیٹ کرنے میں اور خونیزم میں اور ان کی جو پپٹ جو گورنمنٹ ہے اور بے حس اور بے رحم جو ہمارے قومی ایم پیز ہیں، انہوں نے صرف انہیں بچانے کے لیے 60,000 پاؤنڈ جو ملین ڈالرز ہیں سوئس بینک پہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے انہوں نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. آپ جہاں دنیا میں جائیں آپ کو شرم آتی ہے پاکستانی کہلوانے پہ کہ ایک شخص کی رقم بچانے کے لیے جو گورنمنٹ کفر سے ہے، ہم لوگوں کی، غریبوں کی، اور جنہوں نے ٹیکس دیا ہے، وہ چوری کا مال ہے اور اس پر وہ بڑے ہی آرام سے بیٹھے ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے. And now I'll speak in English for my listeners. Yeah. And also, Nawaz Sharif was so much fond of Zardari, as you know, that he said, even if your party leaves you, we will stand by you. So you can see how strong this bond between two people was. And still there is. That's why I call friendly opposition. Now,
one of the, was my honorable friend, Ahmed Saab, just mentioned it, that one of the achievement, outstanding achievement of Imran Khan is that he appealed and attracted non-politicized, educated and honest Pakistanis and brought them into a political arena. And in the past, Pakistani people had no choice, but PT has now offered a genuine third option. The people now have no excuse to squander or sell out their vote to anyone. Now they have a choice. Before I emerged, before the emergence of Imran Khan, I belonged to a negative camp. I thought, like a lot of people, that Pakistan is no hope. We're not going to, stand as a nation. It was 1993. I had a privilege to meet Imran Khan when he came to Middlesbrough, Auckland Park, and he played a charity match for Shaukat Memorial Khanum Hospital, and it was India versus Pakistan. And after that, I had long chat, about 7 hours, 6 to 7 hours, at is it Majid Abdul Majid, Vizag's businessman. What's his name? Majid? Javed Majid, yes. And we met at his house, his residence, and first time ever I was impressed with any politician, apart from those in the past, Jinnah and other people. Apart from that, it was the first time that I was really, really impressed with. After spending few hours, I discovered that he was a very gentle person and very simple and straightforward. He wasn't like typical what you call politicians and try to say things which he didn't mean. I could see through him that whatever he was saying, it was coming from his heart. So that was the first attraction that I had. I was then impressed when he addressed Mr. Javed Majid that although he was a renowned, legendary sportsman, national hero and international celebrity, but he can sense cynicism in his eyes, in the eyes of the people. Whenever he enters their country, they will see him as an inferior race, so to speak. So, what at the end of the day, these English people will, giggle and say to each other, after all, he's Pakistani. No. He told us that he wished that all his fame was taken away and replaced with dignity and respect, because it hurts him, his pride and self-esteem as a Muslim and Pakistani citizen. And believe me, that really, really impressed me, because it was the first time ever a person of his stature said something of this kind. And he said it with extreme pain. वो दर्द भरी आवाज में वो कह रहा था. And he said, I'd rather not go through this indignity. I want pride. I want to stand as a proud nation. And he said, when he said this, that I want Pakistani passport to be respected when you go abroad. And this is the one thing I want to change. Take everything I have. Please give me this pride, this esteem. And I was emotionally charged. I was filled with almost going to cry
He was that emotional. And this is the measure of that gentleman. This is the measure of our future leader. And I think I've read Jinnah extensively, in detail, all his life. And I think he is next Jinnah, who has the making of a great leader. Obviously, Jinnah is in a different league, but he is going to be a really, really brilliant. Now, what actually led me to come towards Tehreek Insaf as a BBC producer and presenter? I had to call some dignitaries, some people to come in and inspire people to come and give out donations to Ashok Khanum Memorial Hospital. And on my radio show, I invited Dr. Iftikhar Ahmed Lone. He's a very patriotic Pakistani and a very, very nice person. However, I asked him that, what do you think about this Imran Khan's venture? And he said, he's a daydreamer. It's not possible. It's impossible dream. Because what this cancer treatment is the most expensive treatment in the world. And it's an over-ambitious project. And it requires huge injections of ongoing financial resources, support. This cannot be built without backing of its government. Not on public donations. However, this dreamer had conviction, and he turned his dream into reality. We all know. After the Indian and Pakistani charity match at Aklan Park, later I invited some guests on my following show, and one individual started maligning character assassination of Imran Khan without any reason. And he said he witnessed Imran Khan drinking alcohol. Normally I'm a very cool person, but I lost my cool. I said, well, I was within 7 hours. You were nowhere to be seen, and you are telling me, get out of, I actually took him out from the studio. And then I understand how people don't like anything which goes against their party political allegiance they have, and they don't see the bigger picture that we need prosperous Pakistan. We need better education, better standard of living. And their narrow mindedness is basically killing Pakistan. No. Everyone knows that Zardari is the most corrupt politician in the history of Pakistan. But the whole parliament stood behind him to defend what he siphoned out of the country. Now, I then went to Pakistan in 1994. There was an inaugural of Shaukat Memorial Khanum Hospital on 30th of December. And as a journalist, I wanted to see what was printed in media and TV. When I saw all the newspaper, not a single one carried a story except back pages in that small 2-3 columns. I was shocked at the bias, because then it was Benazir Bhutto, the Prime Minister of Pakistan. She saw Imran Khan as a threat. She was fearful of him. And that actually made me think that I should back this person. From that day,
I am a paid contributor of Shaukat Memorial Khanum Hospital since 1995. Now, hospital wasn't for his mother. Sadly, his mother passed away. In fact, it's for the people of Pakistan, ordinary people, my brothers and your sisters, everybody's family. Okay? 70% of the public from Pakistan is being treated free of charge. And must tell you this is the only private, through donation, a hospital in the whole wide world where 70% of, I'm talking about third world countries or underdeveloped countries, not NHS. And I'm very, very proud to be part of that. Now, what great people do, what they do is, once they've achieved a goal, they set, they go for a better goals. They target, sky's the limit. So what he did, he opened a Namal University. Now, education and health. Namal University is the only public private sector university in Pakistan, which the standard of our country, the education is on par with UK, and only country in Pakistan. You have to convert your education when you come from Pakistan, whatever you want to do. This is the only country, you go anywhere in the world, it will be accepted. Standard is unparalleled. And what Imran Khan said on his Bradford book launch on 15th of October, I think it was, he told the audience that his dream was to turn Namal University into Oxford University, an institution that all Pakistanis and Muslims be proud of. And I have no doubt, with limited resource at his disposal, and purely on donation, he has built a university of excellence. If he becomes Prime Minister, he can build many universities and turn Pakistan into a seat of learning for the whole Muslim world, inshallah. He was again thinking about the people of Pakistan, and not too distant ago, most expert doubted his ability, but against all odds, he achieved what looked nearly impossible task to accomplish. If Imran Khan doesn't look back, he doesn't take on easy tasks. Now he wants to treat mental degradation and the cancer from Pakistani political mind. He has demonstrated from his track record that he is the only man who is capable of getting rid of corruption from Pakistan and establish modern Islamic welfare state. Falai, both PP and PMLN have given anything positive, but misery, hunger, unemployment, lawlessness, nepotism, debt, poverty, dishonor, and compromise with nations' sovereignty. They have created an atmosphere of religious extremism and ethnic and linguistic divide. Both parties siphon wealth of Pakistan through kickbacks and steal money from government coffers. The man on the street can afford basic, stable diet, quality education for his children has only become a dream, and his essential necessities are beyond his means. I witnessed bias against Imran Khan, and because of it, I became staunch
regular contributor of Solar Memorial Khan Memorial Hospital, and joined, alhamdulillah, Tehreek Insaf. My friends, I ask you, ordinary Pakistanis, to have faith and trust in IK. This hospital is a great achievement and bringing endorsement on his capability and resolve. If indeed people's conviction translated into vote, only then change is possible. The initiative lies with Pakistani nation, otherwise under Muhammad Imran Khan's cannot change the condition of the people. I want to be part of the change, not for me, but for better, prosperous and dignified Pakistan. Imran Khan is an extraordinary man and he does amazing things which you all know. I believe in him when he says that he wants to cure cancerous mentality, corruption and self-interest based Pakistani politics that is eating Pakistan's great potential and wealth. Please get rid of mental inferiority complex. It is easy to do something rather than nothing and turn a blind eye, but it's a little difficult to provide solution. So please, please, please be part of the solution and change Pakistan for better and forever. God be with you. Long live Imran Khan and Pakistan Zindabad.